اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے امریکہ اور اسرائیل کو شکست۔ ایران کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ ان کو سیف واپسی کا ہے۔ اگر ان کو سیف واپسی نہ دی گئی تو یہ جنگ بڑا خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ابھی بھی ٹرمپ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ اور نیتن یاہو تو یہ ایک چھوٹے دجال ہے۔ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے بہت سارے دجال آئیں گے، 12-14 کے قریب آئیں گے۔ ان میں سے یہ بھی دونوں ہیں۔ ایک پاکستان میں جیل میں بند ہے، وہ بھی دجال ہی ہے، کانا دجال۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو فتح عطا کی، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کہتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہم لنکن جو ہے نا، یہ ہمارا وہ جہاز ہے جو کہ ناقابل شکست ہے پوری دنیا میں۔ اس جہاز کو کوئی نہیں شکست دے سکتا۔ وہ بھی شکست خوردہ ہوا۔ اللہ نے اس کو بتایا کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اور میری بس آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے۔ اس میں جو حق سچ دکھانے والے لوگ تھوڑے سے رہ گئے ہیں نا، خدارا ان کی قدر کریں اور ان کو سنا کریں۔ ضروری نہیں مجھے ہی سنیں، بہت سارے لوگ ہیں اور بھی، ان کو سنا کریں جو آپ لوگوں کو ملک سے جوڑتے ہیں، جو آپ لوگوں کو اسرائیل سے یا امریکہ سے جوڑتے ہیں نا، ان کو ہرگز نہ سنا کریں۔ وہ آپ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، بٹھا کے سمجھائیں کہ یہ پٹیائی جو ہے نا، دجالوں کا ٹولہ ہے، قادیانیوں کا ٹولہ ہے، ان سے بچائیں اپنی نوجوان نسل کو، ان کو اللہ سے جوڑیں۔ آج آخری عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا، آج مغرب کے بعد، عصر کے بعد بیٹھ جائیں گے اعتکاف میں لوگ۔ اللہ سب کے اعتکاف قبول کرے اور ان کی تمام عبادات قبول کرے۔ تو کوشش کریں کہ دنیا سے رابطہ توڑ کے تو اللہ سے رابطہ جوڑیں۔ آپ اگر دنیا میں سے بھی رابطے میں رہیں گے، ہر 2 منٹ بعد آپ کے موبائل کی گھنٹیاں بجے گی، تو وہ آپ نہ صرف خود ڈسٹرب ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے، اور پھر آپ کا اللہ سے جوڑنا ناممکن ہے۔ پھر آپ کی عبادات کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کوشش کیا کریں سب سے پہلے حلال کا لقمہ کھایا کریں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل بھی آپ کی وفادار ہو، آپ کی عبادات بھی قبول ہوں، اور تمام عبادات کی روح جو ہے نا، وہ حلال، رزق حلال ہے۔ اگر آپ کے جسم میں رزق حلال نہیں ہے تو پھر تمام عبادات سوائے مشقت کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہویں جتنی بھی ہیں نا، ان سب سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے شوہروں کا وفادار ہو کے رہنا ہے۔ خاوند اگر خوش ہے تو آپ کی تمام عبادات قبول۔ خاوند کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ آپ نے شوہر کو سجدہ کرو۔ اتنی اہمیت ہے مرد کی۔ آپ لوگ تو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہیں،
ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ استغفار کر لیں، اپنے خامد سے معافی مانگ لیں اور اس کے حق میں رہیں، اس کی وفادار رہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، خدا را کسی بھی فتنے میں مت پھنسیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہمارے موبائل ہیں، ان میں ایسی وہ ویب سائٹ کھل جاتی ہیں نا کہ جو بے حیائی کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھو کیسا سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ حق سچ دکھانے والی ویب سائٹیں کبھی نہیں کھلیں گی، جو برائی کی طرف بلانے والی ہیں وہ کھل جائیں گی۔ اور بعض لوگ قرآن کو اس میں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گوگل سے، تو گوگل میں زیادہ تر قادیانیوں کے قرآن پاک ہیں، کوشش کریں کہ اصل قرآن کی تلاوت کریں، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو ہاں، سفر میں جا رہے ہو تو تاج کمپنی کا یا کسی مستند علماء سے پوچھ کے کہ کون سا قرآن پاک صحیح ہے جو آن لائن موجود ہے، پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس طرح نہ کریں، کیونکہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں قادیانی، یہ آپ لوگوں کو بھی بھٹکا دیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، جنگ جو ہے نا ان ٹرمپ کا اور نیتن یاہو نے ٹرمپ کو راضی بھی اسی وجہ سے کیا تھا، 9 دورے کیے تھے اس کو راضی کرنے کے لیے، 9 مرتبہ ملاقاتیں کی تھی، تب جا کے تو یہ ہے عمران کی طرح بیوقوف، یہ بھی چول سا بندہ ہے۔ تو اس کے نیتن یاہو کے کہنے پہ امریکہ کا جو ایک سپر پاور کا وقار بنا ہوا تھا وہ بھی ختم۔ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا ہے، اس کو عرب ممالک کے ساتھ بگاڑ لیے نا، اب سارے ممالک اس سے اڈے خالی کروا رہے ہیں۔ یہ اڈے انشاءاللہ میرے نبی نے چاہ تو میرے نبی کے صدقے اللہ وحدہ اللہ شریک نے چاہ تو یہ سارے کے سارے اڈے پاکستان کے پاس آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ وحدہ اللہ شریک یہی چاہے گا کہ انہی کے تھرو پاکستان کا پیسہ پاکستان کی عوام پہ لگے گا، پاکستان پہ لگے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط۔ اب دیکھیں، جو لوگ کہہ رہے تھے 70% بجٹ کھا جاتے ہیں، اگر 70% بجٹ کھا جاتے تو آج پوری دنیا میں سب سے محفوظ ملک پاکستان کو سمجھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے تمام عرب ممالک کے جہاز آ کے دیکھ لیں، ہمارے تمام ایئرپورٹ بھرے پڑے ہیں، پارکنگ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی ہے، تمام ایئرپورٹوں پہ پارکنگ فل ہو چکی ہوئی ہے، تمام عرب ممالک کے سواریوں والے جہاز یہاں پہ پارک ہوئے ہیں، وہ گھنٹوں کے حساب سے ہمیں پیمنٹ دے رہے ہیں۔ ہمیں تو دیکھیں ٹرمپ نے ہمیشہ فائدہ ہی دیا، کس کے تھرو؟ اللہ نے چاہا، اللہ نے اس کے تھرو ہمیں فائدہ دلایا اللہ نے ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ دینے والی ذات پاک صرف اللہ کی ہے، انسان کو وہ ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، اسی طرح ٹرمپ کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی بھی ٹرمپ کے ذریعے ہی اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ عربوں کو ڈرایا اس نے، اب عربی سارے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ان کی دولت پاکستان آئے گی اور پاکستان ایک خوشحال مضبوط ملک بنے گا انشاءاللہ۔ اور یہ فوج جو ہے نا مزید بڑھتی ہوگی، بے روزگاروں کو بھرتی کر کے ٹرین کر کے فوج بھیجے گی انشاءاللہ عرب ممالک میں ان کی حفاظت کے لیے، وہاں سے جو درہم ریال آئیں گے نا وہ بھی ہماری معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور حافظ صاحب کی آنے سے برکتیں نازل ہونا شروع ہوئی ہیں۔ کمانڈر جو ہے نا وہ نیک ہو، اچھا ہو تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ خالد بن ولید پوری زندگی جنگیں لڑتا رہا، اس کی شہادت نہیں لکھی تھی، نہیں ہوئی نصیب، لیکن پوری زندگی اس نے کوئی جنگ ہاری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نیک اور اچھا بندہ تھا۔ خالد بن ولید وہ جلیل القدر صحابی تھے جنہوں نے اپنے دور جب تک وہ کمانڈر ان چیف رہے اسلام نے کوئی جنگ نہیں ہاری، اور اس کے بعد اسی طرح دیکھیں پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی آئے سب کوئی زانی تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی کون تھا، کوئی چور تھا، کوئی کرپٹ تھا۔
یہ پاکستان کی تاریخ میں حافظ صاحب پہلے کمانڈر ان چیف آئے ہیں جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہیں. ان کے تھرو ہی دیکھ لے انڈیا ہم سے 100 گنا زیادہ بڑا ملک ہے اور وہ 2 گھنٹوں سے بھی زیادہ نہیں ٹک سکا تھا. پاکستان کی ٹوٹل فوج 7 لاکھ ہے اور اس کی 1 کروڑ سے زیادہ ہے, 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے. تو اب آپ اندازہ کر لینا کہ کس طریقے سے اللہ نے غیبی مدد بھیجی تھی حافظ صاحب کے لیے. تو اس کے بعد اب دیکھ لیں کس طریقے سے امریکہ نے شکست کھائی, ایران کو فتح نصیب ہوئی, اسرائیل نے شکست کھائی. اب دونوں, اسرائیل تو تقریباً 70 سے 80% تباہ ہو چکا ہوا ہے, اس کا اب انشاءاللہ آگے کوئی چانس نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ آگے بھی اس کو تباہ و برباد کرے, آمین. تو اب دیکھیں کس طریقے سے اب جاتے ہوئے اگر ان پہ بیک سے حملہ کیا گیا تو وہ ایٹم بم بھی پھینک سکتے تھے. اچھا, یوتھیوں کو ایک بات بتا دو, روزے کی حالت میں کنفرم بتا رہا ہوں 100% صحیح درست رپورٹ, کہ دونوں نے مل کے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ایٹم بم ماریں گے اگر یہ اس طرح ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو جب پاکستان کو اعتماد میں انہوں نے لیا حافظ صاحب کو, تو حافظ صاحب نے گورنمنٹ سے مشورے کے بعد جواب دیا کہ اگر پاکستان نے, امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایٹم بم مارا ایران پہ, تو ہم اسرائیل پہ ایٹم بم مار دیں گے. تب جا کے وہ رکے تھے. یوتھی اپنی فوج کی, یہ ایسی گندی گلیز نسل ہے, اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا تباہ و برباد کرے, کہ ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے. کہ یہ کسی بھی ملک کی جنگ ہو تو وہ, انڈیا کی جنگ ہوئی ہندو بن گئی, افغانیوں کی جنگ ہوئی افغانی بن گئے, ایران کی جنگ ہوئی ایران کے بن گئے, ایران کی سپورٹ میں لگا رہے ہیں پوسٹیں, اور فوج کے پاکستانی فوج کے خلاف لگا رہے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنے آپ کو نمبر 1 فوج کہتی ہے, وہ جا کے وہاں نے نہیں لڑی. تو اور کیا, تمہارا باپ جا کے لڑا ہے وہاں پہ تو انہوں نے پہلے گھنٹے میں ہی اس کا سسٹم جام کر دیا تھا. یہ پاکستان کے پاس صرف یہ تھا کہ ان کا سسٹم کو دوبارہ آن کرنا, کیونکہ وہاں اگر سسٹم جام ہو جائے نا تو نہ کوئی جہاز اڑ سکتا ہے. یہ پاکستان نے سسٹم جام کیا تھا نا انڈیا کا, ان کے جہاز زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی تباہ ہو گئے تھے, کوئی جہاز اڑ نہیں سکا. اگر جو فضا میں بھی تھے نا وہ بھی کوئی میزائل چلا نہیں سکے, کیونکہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ نیٹ سے ہی ہوتا ہے. انٹرنیٹ ہی جب جام ہو جائے, ہیک کر لیا جائے, تو پھر سب کچھ دشمن کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی جتنی مرتبہ بھی انہوں نے کوشش کی اس کا ایران کا سسٹم جام کرنے کی, اتنی مرتبہ ہی پاکستان نے کی مدد سے پاکستان کی وہاں پہ جو موجود تھی ٹیم, انہوں نے دوبارہ آن کر دیا اس کو. تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی سے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے, اور رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ ان کی اول درجے میں شہادت قبول کرے. ان معصوم بچوں کی بددعائیں ان کو لگ گئی ہیں, بچیوں کی جن کے اسکولوں پہ انہوں نے حملہ کر کے 186 بچیوں کو شہید کیا تھا. اس میں ایران بھی پوری طرح اس گناہ میں شامل ہے. کیوں کہ تم لوگ جاہلو, جنگ لڑ رہے تو اسکول کیوں کھولے ہوئے ہیں, اسکولوں میں چھٹیاں کیوں نہیں کروائیں؟ پیپر بعد میں بھی ہو سکتے تھے نا, ان کی زندگی سب سے پہلے سیو کرنی ہوتی تھی. تو اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو, اور اللہ ہدایت دے عربوں کو, اور اللہ ہدایت دے پاکستان کی اپوزیشن پارٹی کو اور پاکستان کے غداروں کو. اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے. پہلے ہدایت دے, اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تباہ و برباد کرے. اللہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ملک ہیں اللہ ان ملکوں کو تباہ و برباد کرے, اور افواج پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے, پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرمائے, اور پوری دنیا میں پاکستان کے
جہاں جہاں پہ ایسا سجاد ہے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری تمام عبادات قبول فرمائے، اور ہمیں رمضان کے رخصت کرنے میں جو اس کا حق رہ گیا آخری 10 دنوں میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، قرض داروں کے اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے، مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور جو تنگ دست ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی تنگ دستی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد دنیا میں ہے لیکن نافرمان ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں، جہیز بنانے میں، شادی کروانے میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے، تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔